ایک ایسا لفظ جو دنیا کے ہر فرد کی ذہنی کیفیت اور چہرے کے تاثرات کو یکسر بدل دے. ایک ایسا لفظ. تو ذرا سوچیں کہ دنیا میں ہم اتنی بولیاں بولی جاتی ہیں, اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, ہر زبان میں کئی اربوں الفاظ ہوتے ہیں, اربوں جملے ہوتے ہیں. وہ ایک کون سا ایسا لفظ ہے کہ جو ایک لمحے میں سارے کے سارے تاثرات کو بدل دیتا ہے؟ دنیا کا وہ متاثر کن اور جادوئی لفظ کون سا ہے کہ وہ چاہے دنیا کی کسی بھی زبان میں بولا جائے, کسی بھی مرد, عورت, بوڑھے, جوان, نوعمر, بلکہ بچے تک کے سامنے بولا جائے تو اس کے دماغ میں یکدم رحم, محبت, ایثار, قربانی, پیار, شفقت اور چہرہ عجیب سے تقدس کا تاثر دے اور نظریں احترام اور محبت سے جھک جائیں. تو آپ سب محسوس کیجئے گا, میں وہ جادوئی لفظ کہنے جا رہا ہوں, اور آپ سب دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں, یہاں بیٹھے سب ایک لمحے کے لیے اس کو محسوس کیجئے گا. سب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اس لفظ کو محسوس کیجئے گا اور دیکھیں کہ اس لفظ سے آپ کے دل اور دماغ پر کیا اثرات رونما ہوتے ہیں. ویسا ہی ہوتا ہے نا جیسا میں نے کہا, یا ویسا نہیں ہوتا؟ ایک لمحے کو آنکھیں بند کیجئے گا. میں وہ لفظ کہتا ہوں, وہ لفظ ہے ماں. ماں. تو ہے دعاؤں کا جہاں, تو ہے دعاؤں کا جہاں, اے میری ماں, اے میری ماں, تو ہے دعاؤں کا جہاں, اے میری ماں, اے میری ماں, میری زمین و آسمان, اے میری ماں, اے میری ماں, میں جو بھی کچھ ہوں, جو کچھ بھی تھا, تو ابتدا تو انتہا, میں جو بھی کچھ ہوں, جو کچھ بھی تھا, تو ابتدا تو انتہا, میرا ہے سارے جسم و جان, اے میری ماں, اے میری ماں, میرا ہے سارے جسم و جان, اے میری ماں, اے میری ماں. تو آپ بس یہ مناظر بھی آپ نے دیکھے, کلام بھی آپ نے سنا, اور دیکھیں کہ اس ایک لفظ سے آپ کے دل و دماغ پر کیا اثرات رونما ہوتے ہیں. جو لفظ ہے ماں, یعنی یہ لفظ کہتے ہیں میرے سامنے میری ماں کا چہرہ آ گیا, اور اسی لمحے میرا دل ماں کی محبت سے لبریز ہو گیا. چہرہ ذہن میں لاتے ہی میرے چہرے پر ماں سے محبت کے جذبات رونما. ابھی دنیا کے کسی بھی انسان پر اس کا کوئی بھی پس منظر ہو, اس کا کیسا بھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو, اس کا کوئی بھی سوشل سٹیٹس ہو, اس کی کوئی بھی عمر ہو, کچھ بھی ہو, یہ فارمولا اپلائی کر کے دیکھیے اور نتیجہ یہی ہوگا. تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک نے اس لفظ کا اثر اپنے دل و دماغ میں محسوس کیا. ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیے, ایک شوق اپنے لیے خواب دیکھنے والی لڑکی جب شادی کے بعد ماں بنتی ہے تو یہی وہ دن ہوتا ہے جب اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے,
اب اس کا مرکز اپنی ذات سے بدل کر اپنے بچے کی ذات ہو جاتا ہے. اب اسے وہ اچھا لگتا ہے جو اس کے بچے کے لیے اچھا ہوتا ہے, اب اسے وہ برا لگتا ہے جو بچے کے لیے برا ہوتا ہے. وہ اپنا خون دودھ میں بدل کر اپنے بچے کو پلانے لگتی ہے. مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے, مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے. شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے. خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے. خون پلا رہی ہے لیکن ہنس ہنس کے پلا رہی ہے. خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے. گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنا دیتی ہے. مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں. باپ تھک جاتا ہے, ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں. تو اپنی جوانی سے اپنے بچے کی عمر بڑھانے لگتی ہے کہ ماں کی جوانی بچے کو جوان کر کے خود بڑھاپے میں ڈھلتی جاتی ہے. ماں کی جوانی بچے کو جوان کر کے خود بڑھاپے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے. تبھی کہا نا کہ وہ صحیح سکون کب پاتی ہے؟ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کیے, روح کے رشتوں کیے گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر, ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں. تو مامتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے؟ مامتا کیا چیز ہے؟ اور موسم میں اس میں آپ ایک دو اشعار وہی پڑھ دیجئے گا اگر پڑھ سکیں تو. قاری محسن صاحب اگر ہمت ہو تو, جو آپ نے بھی پیش کیے تھے کہ پھولوں کی ہے مہکار. کہ مامتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے؟ یہ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اگر پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کوئی ہے. قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم. قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم. دولت کا ہے امبا مگر تیری کمی ہے. دولت کا ہے امبار مگر تیری کمی ہے. قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی
میں یہیں سے اپنی گفتگو جاری رکھتا ہوں، اور آپ سب دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے بچے کی جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے سب کو. اور اب یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب الفاظ بالکل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت درجات بلند کرے ان تمام لوگوں کی کہ جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ لفظ ہی ایسا ہے، ماں، میم سے جو لفظ شروع ہوتا ہے، میم الف، بلکہ اگر اس میں ایک شعر پڑھ دیں تاکہ پھر ذرا مجھے کچھ ہمت ہو جائے کچھ آگے کچھ الفاظ کہنے کی. آپ میم سے ماں کا دامن ملا ہے، یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے، ماں کا سایہ بڑا محترم ہے، ماں کی آغوش باب کرم ہے، ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں گر سچے دل سے پکارے، پیدا طوفان میں ہو کنارے، دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت، فرض انسانیت کا سکھایا، نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا، لو دعائیں تو عزت ملے گی، ماں کے دامن میں رحمت ملے گی، ماں کے رتبے کو جس نے بھی جانا، اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ، لو دعائیں تو عزت ملے گی، ماں کے دامن میں رحمت ملے گی، ماں کے دامن کو نہ چھوڑو، اس سے ہرگز منہ نہ موڑو، بات سمجھنے کی ہے سمجھو، پاکیزہ رشتہ ہے اللہ ہی اللہ. تو بس یہ وہ رشتہ ہے کہ مطلب حد تو یہ ہے کہ اگر دکھ دینے والا خود اس کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو. ابھی اسی فلور پر، یہ میں کوئی داستان نہیں بتا رہا، یہ میں کوئی ڈائیلاگز نہیں پڑھ رہا، یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، اسی سیٹ پر شان رمضان کی آج سے 4 روز پہلے کی بات ہے کہ 2 بیٹیاں آئیں، ان کے ساتھ ایک ماں تھی ان کی. انہوں نے بتایا کہ ہمارا بھائی گھر آتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمیں مارتا پیٹتا ہے، نشہ کرتا ہے، پیسے چھین کے لے جاتا ہے، تو ہم غصے ماں کو مارتا ہے، ماں کو برا بھلا کہتا ہے اسی سیٹ پر. تو میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کبھی کبھی وہ بہنیں بتاتی ہیں کبھی کبھی ہمارے منہ سے بھائی کے خلاف کچھ نکل جاتا ہے تو ماں کہتی ہے نہیں بولو، دیکھو بیٹا ہے نا، نہیں بولو، اس کو نہ بولو، ایسا نہ ہو تمہارے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے اور اس کی وہاں سختیاں بڑھ جائیں. یہ رشتہ ہے ماں. یہ میں آپ کو ابھی کی مثال بتا رہا ہوں 2021 کی. تو اپنا سینہ چھننی کروا جاتی ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں بولتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن پر ہمارے ماں باپ قربان، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. تو آپ یہ سنیے، یہ عجیب و غریب واقعہ سنیے کہ جب اسی نافرمان کو، یعنی ایک نافرمان اولاد ہے اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے جب اسی نافرمان کو اللہ سزا دیتا ہے اور اس کی روح نہیں نکلتی سزا کے طور پر، اور جب یہ معاملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے، آپ اس ماں کو طلب کرتے ہیں، سرکار دو عالم کے سامنے اس ماں کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، وہ اس کی ماں اس سے ناراض ہوتی ہے، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی ہوتی، سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے،
मुकदमा। सरकार तलब करते हैं, माँ का पैमाना सब्र झलक जाता है, बिलक बिलक कर रोना शुरू कर देती है, रो रो कर अपनी दास्ताने गम सुनाती है कि ये बेटा मुझे कैसे सताता था, मुझे कैसे बुरा भला कहता था, कैसे चीख चीख के बात करता था, कैसे अपने ऊपर खर्च करता था लेकिन मुझे रोटी नहीं देता था, कैसे अपना घर बचाने के लिए मुझे दर बदर करने से दरेक नहीं करता था, कैसे तंज भरी बातें करता था कि अरे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है, कैसे अपने जिस्म की ताकत और कैसे अपने जबान की कुव्वत से हर मामले में कमजोर, नातवा और बूढ़ी माँ को चुप करवा दिया करता था। और वो इस जुर्म में कि वो उसका बेटा है, इसका हर सितम सहती थी, चुप रहकर, खामोश रहकर सहती थी। लेकिन अब इसके सामने सरकार का चेहरा है, सरकार का चेहरा देखकर उसकी कुव्वत बर्दाश्त साथ छोड़ गई। जब्त के आंसू बह निकले। शायद वो कभी किसी से अपने बेटे की शिकायत ना करती, लेकिन सरकार तो फरियाद रस है ना, वो तो बेकसों के वाली है ना, वो तो दिलों का बोझ हल्का करने वाले हैं ना, वो अपनी रहमत से दुखों को ढांपने वाले हैं ना। वो बिलकती रही, मेरे आका से शिकायत करती रही अपने बेटे की, सरकार सुनते रहे और उसके दुख में दुखी होते रहे। मजमे पे अजीब सुकूत तारी रहा, गोया वो दुनिया भर की दुखी माओं का मुकदमा पेश कर रही हो। फिर क्या हुआ, बस एक ही जुमला कहती जाती कि नहीं मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी, नहीं मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी, मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी। मजमा देख रहा है, मजमा ये सब देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो माँ को माँ के मकाम से गोया गिराना हो गया कि इस माँ के मकाम से जिसको पैरों तले खुद सरकार ने जन्नत होने की बशारत दी, माँ माफ करने पर तैयार नहीं है। बस माँ को माँ के मकाम पर फाइज रखने के लिए सरकार दो आलम ने हिकमत के तहत एक हुक्म जारी किया कि अच्छा ऐसा करो, लकड़ियां लाओ। लकड़ियां लाई जाएं, लकड़ियां लाई गई। मेरे आका ने हुक्म दिया लकड़ियां जला दी जाएं, लकड़ियां जला दी गई। अजीब मंजर है, हर एक का गोया जैसे सांस रुक गया हो कि ये क्या हो रहा है। और माँ वो बस पहलू बदल रही है, दिमाग में तूफान उठ रहे हैं। सामने बेटा जाकनी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता सांसें ले रहा है। फिर सरकार हिकमत के तहत हुक्म देते हैं कि ऐसा करो, अब इस नाफरमान औलाद को जिंदा आग में डाल दो। बस बेटे को सहाबा ने हाथों पे उठाया और आग के अलाव की जानिब बढ़ना शुरू किया। उधर सहाबा बढ़ रहे हैं, उधर माँ की ममता जोश में आई। जिंदगी भर के दुख के लम्हों में जहन से महव हो गए और ममता की मारी आग और बेटे के दरमियान चट्टान बनकर खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया तू माफ नहीं करेगी ना, तू ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मरने के बाद इससे ज्यादा सख्त आग में जलता रहेगा। और बस फिर क्या हुआ, फिर जब्त के बंधन टूट गए और फिर माँ अपने बच्चे को जितवा कर खुद हार गई और रोते हुए कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इस बच्चे को माफ कर दिया, हाँ मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। बस ये कहना था और उसकी रूह कब्ज कर ली गई। तो मैं आखिर में इस माजरत के साथ भी गला साथ नहीं दे रहा तो मैं कलाम पेश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक शेर बस जितना मेरा गला साथ देता है, क्योंकि कई लोगों ने कहा है मैं पेश कर देता हूँ और उसी बस फिर हम वक्फे पर जाएंगे। मौत की आगोश के मैं एक या दो अशार पेश कर देता हूँ और आप सब दुआ भी कीजिएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा गिरामी के सदक़े में, मादर हसनैन खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में अल्लाह ताला जो लोग अपनी माँ के हवाले से किसी भी गम में मुब्तला है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे। इसलिए कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, अरे तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। और फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह खुल जाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह खुल जाती है माँ के नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर
آتی ہے ماں، اور جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، ارے بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، اور مامتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے، مامتا کیا چیز ہے اور پیار کہتے ہیں کسے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔